فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات پاک دے اندر جیڑیاں حسن والیاں صفتاں پائیاں جاندیاں نے انہاں صفات دے وچ حضور شریک تو پاک نے، یعنی وہ صفت حسن والی کسی اور انسان وچ موجود ہی نہیں۔ فجوہر الحسن فیہ غیر منقسم، چونکہ مشکل مسائل کی طرف ہونا مناسب نہیں وقت کے لحاظ نال بھی تہاڈی سمجھ کے لحاظ نال بھی، لیکن میں مثال تھوڑی جی دے دیاں گا۔ تو شیخ بصیری فرماندے نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات دے اندر جیڑا حسن والا جوہر پایا جاندہ ہے وہ تقسیم دے قابل ہی نہیں، یعنی اگر وہ تقسیم دے قابل ہوئے گا تو وہ قسماں بنن گیاں۔ جدوں اسی عربی پڑھنے آنا تے تقسیم جتھے ہوئے اتنے تین چیزاں ہوندیاں نے، ایک مقسم جس طرح مصدر ہوندا ہے جنوں تقسیم کیتا جائے، دوسرا قسم، تیسرا قسیم، یعنی وہ جیڑیاں اجزاء جڑے وہ اگوں نکلتے ہیں جزاں بندیاں نے انہوں قسمہ کیا جاندہ اس مقسم تو، اور انہاں دا آپس میں جڑا تعلق ہے انہوں قسیم کیا جاندہ۔ تو فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات دے اندر جڑا حسن والا جوہر پایا جاندہ نا وہ تقسیم دے قابل ہی نہیں، جدو تقسیم دے قابل ہی نہیں تو نہ وہ قسماں بننیاں نہ وہ قسیم پیدا ہونے۔ لہذا حضور اپنی حسن والیاں صفتاں دے وچ شریک تو پاک نے۔ جدو آپ شریک تو پاک نے تے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دا خون جڑا ہے وہ اگے منتقل ہویا ہے، اس انتقال دے نال دی وجہ دے نال، اس انتقال دی وجہ دے نال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الفاطمہ تو بضعۃ منی، فرمایا فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے جسم دا ٹکڑا نے، کیونکہ خون منتقل ہوا ہے۔ میرا خیال ہے الفاظ مناسب نہ ہون، لیکن اگر تمہیں نامناسب لگن تو تہاڈی مہربانی میں معذرت پیش کرنا، لیکن میں تہاڈے سمجھان واسطے تھوڑا جہا اپنے علم کا اظہار کر دینا کہ انسان دے جسم دے اندر اج کل سرجری کا زمانہ ہے، آپریشن کا زمانہ ہے، دنیا جہان دے ڈاکٹروں پوچھ لو اور دنیا جہان دے سرجن جڑے نے انہوں پوچھ لو کہ انسان دے جسم دے اندر وہ مادہ تولید جدے تو انسان بنتا وہ وجود ہوندا ہی نہیں۔ مادہ تولید جنوں اسی نطفہ کہنے ہاں وہ آپریشن کر کے دیکھ لو، ذرہ ذرہ کر کے دیکھ لو۔ ایک دفعہ میں بیان کرتا تھا بیا کہ علم دیاں دو قسماں نے، ایک علم ذاتی اور ایک علم عطائی۔ اسی طرح ہی ایک کہ اللہ تبارک و تعالی چونکہ علم دا تعلق کلام نال ہوندا ہے، ایک کہ اللہ دا کلام نفسی، ایک کہ اللہ دا کلام لفظی۔ یہ گل سمجھان واسطے میں ایک مثال دیتی تھی، وہ میں مثال اس واسطے دینا تاکہ میں جی گل ہوں کر رہا یہ تہاڈی سمجھ آ جائے۔ مثال یہ دیتی تھی کہ کسی سرجن کو چلے جاؤ، دماغ دی سرجری کرا لو، ذرہ ذرہ ادا کر دیو،
دل کی سرجری کرا لو، ذرہ ذرہ وہ کر دیو، تے بندہ کون ہوئے؟ بندہ جا BA پڑھیا گا، چلو یہ بھی چھڑ دیو، بندہ وہ ہے جڑا حافظ قرآن ہے، تے وہ قرآن دا کوئی لفظ نہ وہ دماغ چ لکھیا دا ملے گا نہ وہ دل سے لکھیا دا ملے گا، لیکن انہوں یاد ہوں کہ نہیں ہوں؟ مطلب انہوں کلام نفسی ہے، لیکن جدو انسان اپنے زبان نال بولدا انہوں ادو کلام لفظی بنتی، انہوں نے نفس سے موجود تے ہے لیکن تحریر ہے نہیں یا نظر نہیں آتی۔ اسی طرح ہی انسان دے جسم دے اندر وہ مادہ تولید جڑا وے وہ وجود تے وہ ہے وے، لیکن جدو جسم دی سرجری کرو گے کتے نکلے گا نہیں، پھر وہ بنتا کس طرح؟ جدو وقت آتا وے ادو اللہ تبارک و تعالی دی قدرت ہے جہے انسان دا دخل نہیں ہو سکتا کہ اس انسان دے جسم دے خون نو اللہ تبارک و تعالی اس مادے نال بدل دیتے، نہ ادو پہلا نہ ادو بعد، این اس وقت اللہ تبارک و تعالی اس خون نو اس مادے نال بدل دیتے، وہ میرے انسان کے جسم جو خارج ہو جانا۔ گل میری سمجھ آئی کہ نہیں؟ تو مطلب یہ ہے کہ خون جڑا ہے وہی منتقل ہوتا ہے دوسرے انسان دے اندر یا دوسری صنف دے اندر یا دوسری قسم دے اندر، پھر وہ اللہ تبارک و تعالی بچہ بڑھاتے۔ میں اس تفصیل نہیں جانا چاہتا، تمہیں یہ گل میری جی یہ سمجھ آ گئی ہوئے گی۔ تو اس نسبت نال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الفاطمہ تو بدعۃ منی، فرمایا فاطمہ میرے جسم دا ٹکڑا ہے۔ تو گویا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا خون جڑا وے وہ حضرت فاطمہ الزہرا دے جسم دے وچ منتقل ہویا۔ ایک حدیث شریف دا حصہ ہے، لیکن چونکہ اسی اس نسبت نال گفتگو کر رہے ہیں کہ سید آل رسول جڑا وے یہ جسم دے اندر خون رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس واسطے میں گل سمجھان دے واسطے ایک چھوٹی جی گزارش تہاڈی خدمت وچ پیش کر دیں۔ عبداللہ ابن سلام یہودیاں دا بہت بڑے عالم سن، پھر صحابی رسول ہو گئے، ہن بھی صحابی رسول نے، وہ یہودیاں دے بہت بڑے عالم سن۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جدو مدینہ منورہ تشریف لے آئے نا تے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت حاضر ہوئے۔ انہوں نے کہا کہ میں 3 سوال پوچھنا چاہنا اس نسبت کے نال کہ ان سوالوں کا جواب سوائے نبی دے اور کوئی نہیں جانتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آ پوچھو، تو انہوں نے پہلا سوال یہ کیتا کہ جنت دے اندر جدو انسان جان گے تو انہوں پہلی خوراک جیڑی دیتی جائے گی کھان لئی وہ کی شے ہوئے گی، مطلب کس چیز کی بنی دی ہوئے گی؟ انہوں نے کہا کہ یہ جواب سوائے نبی سے کوئی نہیں جانتا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابھی ہوں نہیں، حضرت جبریل تشریف علیہ السلام تشریف لے آئے نے اور مینوں یہ جواب دس گئے۔ وہ چونکہ اپنے علم دی وجہ نال یقین کرنا چاہتے تھے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس مچھلی دے اتے زمین قائم ہے
اس مچھلی دا جگر جڑا وے ہوں پتہ نہیں میں نہ جاننا نہ مینوں علم ہے نہ تسی جان دو نہ تانوں علم ہے کہ کڈی کیا ہے کس طرح دی وہ جگر جڑا وے وہ پکا کے یا بھن کے یا روسٹ کر کے تے پہلی خوراک دے طور دے تے جنتیاں نوں دتا جائے. عبداللہ ابن السلام نے کیا صدقت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالکل صحیح جواب دیتا ہے. دوسرا سوال انہوں نے یہ کیتا کہ میدان محشر دے اندر مخلوق جمع کس طرح ہوئے گی. انسان قیامت دے میدان دے کٹھے کس طرح ہون گے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک طرفوں آگ آئے گی. یہ گل میں کہہ چکی ہاں کہ حضور نے فرمایا جبریل ہونے مینوں جواب دس گئے نے تسی کری جاؤ میں جواب دسی جانا کہ ایک اگ نکلے گی وہ اگ جیڑی ہے وہ اگے اگے لو انسان جڑے نے چلتے جان گے یا دوڑتے جان گے پیچھے پیچھے وہ اگ آتی جائے گی. جدو میدان معاشر چ سب انسان پہنچ جان گے وہ اگ ختم ہو جائے. پھر انہوں نے کیا صدقت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو سچ فرمایا. تیسرا سوال انہوں کا یہ سی کہ بیٹا کدو ہوں اور لڑکی کدو پیدا ہوتی یا بیٹا کدی شکل سے ہوں لڑکی کدی شکل سے ہوں. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جدے خون دے اندر طاقت زیادہ ہوئے گی وہ دی شکل دے اتنے ہوئے گا بیٹا یا وہ دے مطابق بیٹا ہوئے گا یا بیٹی ہوئے گی. اگر عورت دے خون دے قوت زیادہ ہے تو بیٹے دی شکل یا اولاد دی شکل وہ شکل تے ہوئے گی. اگر انسان مرد دے وچ زیادہ ہے تو پھر وہ شکل جڑی ہے وہ باپ دی شکل دے اتنے ہوئے گی. مطلب یہ گل یہ ہوئی کہ چونکہ مادہ جڑا وے وہ خون تو ہی بن گیا تو یہ تو معلوم ہویا کہ خون اجتماع جڑا وے وہ مطلب مرد اور عورت دونوں دے خون دا ہوندا ہے. یہ مطلب نہیں کہ صرف مرد دے خون دے ادخال نال یا داخل ہون نال انسان جڑا پیدا ہو جاتا ہے. دونوں دا خون جڑا وے اکٹھا ہوندا ہے. تو فاطمہ الزہرا دے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے فرمان دے مطابق جسم دے کدا خون شامل سی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو خون شامل ہویا انہوں دی اولاد دے خون دے اور وہ اج تک موجود ہے. میں عرض کی تھی میں مثال دیاں گا کہ حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ پیالے میں اپنا خون عطا فرمایا اور فرمایا کہ جاؤ یہ ایسی جگہ دے اتے ڈال کے آؤ جتوں کوئی یہ دیکھے نہ. چھپا کے آؤ رکھ کے آؤ انڈیل کے آؤ جتوں یہ دیکھے کوئی نہ. آپ دروازے تک گئے یا دروازے تو باہر تک گئے خالی پیالہ لے کے دے دے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہوں تو کیا سی یہ ایسی جگہ دے اتنے انڈیل کے آئیو یا ڈال کے آئیو جتوں دیکھے نا تو معلوم ہوتا تھی تو کسی دروازے کے قریب ہی ڈال آئے. انہوں نے جڑا جواب دیتا انہوں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مینوں اپنے پیٹ نالوں زیادہ محفوظ جگہ نظر ہی کوئی نہیں آئی. یہ علماء کرام نے بڑے سارے مسائل اخذ کیتے ہیں جنہ دے وچوں ایک مسئلہ یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا خون پا کے تو دے جواب سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تو اپنے پیٹ چ پا لیا یا پی لیا میرا خون تو پھر سن کہ جدے خون دے وچ میرا خون شامل ہو جائے گا جدے خون دے وچ میرا خون شامل ہو جائے گا قیامت تک وہ نسل دے اتنے دوزخ دی اگ حرام ہو جائے گی. دوزخ دی اگ حرام قیامت تک وہ دوزخ دی اگ حرام ہو جائے. جدو یہ صورت ہوئی تو ہوں مطلب جدو اسی اج تک پہنچنے ہاں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دی آل پاک دے اندر
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا خون موجود ہے. اور شجرہ پڑھ کے دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ اگوں اسی طرح ہی قائم رکھے کہ حضرت امیر ملت رضی اللہ تعالی عنہ دا شجرہ مادری جڑا وے وہ بھی تمام دا تمام آل رسول نال، اور باپ دی طرفوں جڑا وے وہ بھی سارے دا سارا آل رسول نال، درمیان دے اندر غیر سید کوئی آیا اور اج تک بھی اسی طرح ہی اللہ کو بھی اس طرح ہی قائم رکھے. تو مطلب یہ ہوا گل کرن دا کہ پیدائشی مسلمان اگر کوئی ہے تو صرف آل رسول ہے، باقی سارے ہی نو مسلم. تے اللہ تبارک و تعالی فرماندے نے کہ جنوں میں ہدایت دینا چاہواں وہ سینے نو اسلام واسطے کھول دینا، تے جنوں پیدا ہی اللہ تبارک و تعالی مسلمان بنا کے کرن تے جدوں وہ وڈا ہوئے، وہ عمر رسیدہ ہوئے، وہ دی جوانی آئے، وہ دا بڑھاپا آئے، پھر وہ دا عمل بھی سارا اسلام دے مطابق ہوئے تے پھر شرح صدر جڑا وے وہ دی حد نو یا خدا جانے یا اور وہ بندہ جانے. یشرح صدرہ للاسلام کی ٹائم ساڑھے 3 ہو گئے. میں ایک چھوٹی جی مثال دینا چاہتا تھا کہ یشرح صدرہ للاسلام، اللہ تعالیٰ اس کے سینے کو جس کو ہدایت دینا چاہے اللہ تعالیٰ اس کے سینے کو اسلام کے لیے کھول دیتے ہیں. میں یہ ایک مثال دینا چاہنا، میں عرض کر دینا ہو، بڑی پیاری بات ہے اور میں اپنے لفظوں میں ادا کرنا تصا علماء کو 1000 دفعہ سنے ہوئے گا کہ کفار مکہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جدو شکے کمر دا موجدہ طلب کیتا کہ چاند نو 2 ٹکڑے کر کے، وہ پس منظر ہے کہ انہوں نے یمن دے وچوں یمن دا سردار جڑا اس وقت سی وہ نام سی حبیب یمنی، انہوں نے انہوں بلایا، وہ مشورہ کیتا، انہوں حالات دسے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ساڈے دین دے خلاف تبلیغ کر رہے ہیں اور حضور دی گفتگو نو جڑا سن لیندا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا گرویدہ ہو جاتا ہے، شادا ہو جاتا ہے. اسی انہاں دی زبان نال فتنے نو ختم کرنا چاہنے. تسی کوئی ایسا طریقہ سانو مشورے دے طور پہ دسو جے نال فتنہ ختم ہو جائے. انہیں وہ چونکہ سمجھدار سی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بات وہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہوں ہدایت دینا چاہی تھی، وہ ذہن نے کام کیتا، وہ دل نے گواہی دیتی کہ موقع اور موقع تو فائدہ اٹھانا چاہیے. وہ کفار مکہ نو نال لے کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حاضر ہو گئے. وہ کہنے لگا جی اگر تسی سچے نبی ہو، میں آگے کی ٹائم ہی 3:30 ہو گئے، مختصر کرنی ہے کہ اگر تسی سچے نبی ہو تے اسی اونی دیر تک نہیں مانتے جب تک سانو چند نو 2 ٹکڑے کر کے نہ دکھا دے. کیونکہ وہ جانتا سی کہ چند 2 ٹکڑے تادی ہوئے گا اگر وہ سچے نبی نے. دوسری گل انہیں کہی، ایک شرط ہے، ایک گل ہے، دوسری یہ کہ میرے دل میں کوئی خواہش ہے وہ میری پوری ہو جائے. 2 شرط اگر ہو جان تو میں تمہیں نبی مان لاں. آپ نے، میں ایک دفعہ
مجھے یاد کتنے میں موجودہ بیان کیتا سی، لیکن تاری خدمت میں عرض کرنا ادو بھی میں یہ گل کہی تھی کہ اگر قرآن پڑھو تو تمہیں قرآن جو ملے گا کہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم انہوں نے کولو جدو موجودے طلب کرتی سی انہوں نے کہندی سی اللہ کو دعا منگو تے آ ساڈا کام کرا دے، تے موسیٰ علیہ السلام پھر اللہ کو دعا مانگتے سن تے وہ طلب کرتے سن تے پھر وہ موجودہ انہوں نے تا ہوں سی، پھر وہ دستے سن اپنی قوم کے سامنے بیان کرتے سن۔ لیکن تمام حدیث دیا کتاباں پڑھ کے دیکھو، علماء نو پوچھ کے دیکھو کہ جدو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اتنے سوال ہویا تو حضور نے نہیں فرمایا ٹھہر جاؤ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ عرض کر کے یہ اجازت طلب کر لوا یا پتہ کر لوا کہ مینوں اختیار ہے یا نہیں، یا یہ کام ہونا بھی ہے یا نہیں، بلکہ حضور بلا جھجک اسی وقت انہوں کے نال چل پے اور وہی کا انتظار نہیں کیتا۔ تمام کتاباں پڑھ کے دیکھ لو، وہ تمہیں ملے گا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دے اتنے کسی چیز سے نہیں کہ اس وقت وہی آئی ہوئے کہ حضرت جبریل نے یا کسی فرشتے نے آگے کیا ہوئے یا رسول اللہ سے اس طرح کرو ہو جائے گا، نہیں، کسی چیز سے نہیں ملے گا، بلکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب انہوں کے نال پہاڑ دے اتنے تشریف لے گئے تے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چاند نو اشارہ کیتا، چاند دو ٹکڑے ہویا، ایک پہاڑ سے ڈگیا، دوسرا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قدموں چ گرے۔ پھر وہ بعد آپ نے اشارہ کیتا، پھر چاند جڑا آسمان کے اتنے جا کے چمکن لگ پیا۔ جدو یہ شرط انہوں کی پوری ہو گئی کہ حبیب یمنی وال مخاطب ہو کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دوسری رہ گئی تیرے دل کی خواہش، وہ تو دسی نہیں لیکن میں تینوں دس دینا کہ وہ پورا ہونے واسطے بھی ایک شرط ہی، تیرے دل کی خواہش ہے کہ تیرے گھر بچی تیری اپاہج ہے، معذور ہے، اٹھن بیٹھن تو، کروٹ بدلن تو، چلن پھرن تو یہ چاہنا ہے کہ وہ شفا یاب ہو جائے، صحت بند ہو جائے۔ کہ فرمایا وہ بھی شرط ہے، یہ جب میں بغیر شرط دے کر دیتا ہے نا وہ بھی پوری ہو جائے گی، لیکن وہ شرط یہ ہے کہ تو سچے چلو مسلمان ہو جا۔ ساڈے پنجابی دے وچ مثال بنی دی ہے کہ انے نو کی چاہیے دو اکھیاں، وہ واسطے سب تو وڈی نعمت ہے۔ چنانچہ انہیں جب دیکھا کہ اسے کام بنتا پیا اور یہ دل دے وچ خواہش سی، حبیب یمنی نے اتے وقت پڑھیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ کفار مکہ جن سن بجائے کہ وہ ساتھ دیتے سارے دے خلاف ہو گئے، بھائی اصل نے تینوں سدیا سی کہ ساری رہنمائی کر، اس فتنے نو ختم کر، تو آپ ہی انہوں نے نال دا ہو گیا۔ جدو یہ خوشخبری انہیں سن لی پھر جس طرح کیا جاتا ہے کہ مہینوں کا سفر انہیں دنوں چیتا، دنوں کا سفر انہیں گھنٹوں چیتا، گھنٹوں کا سفر منٹوں چیتا۔ وہ جلدی تو جلدی مطلب اپنے گھر پہنچا۔ اتفاق یہ جب گھر گیا تو رات کا وقت سی، جا کے انہیں دستک دیتی۔ انسان کا تصور ہوں کوئی نہ کوئی سوچ ہوں، گھر کے دروازے سے جا کے انہیں دستک دیتی، اندروں آواز آئی کون ہے؟ انہیں کیا میں حبیب یمنی میں گھر کا مالک ہاں۔ ایک بڑی خوبصورت جنہوں آنے کہ انہوں ویخ کے ہورا بھی شرمان جوان لڑکی نے آ کے دروازہ کھولیا،
وہ کسی تصور کی نہیں تھی. انہیں آخیا تو کون ہے ساڈے گھر کی بیبی کتوں آئی ہے؟ انہیں کہا میں تیری بیٹی ہوں. انہوں سمجھ آ گئی. انہیں کیا تو صحت مند کس طرح ہوئی ہے، تندرست کس طرح ہوئی ہے، شفا تینوں کس طرح ملی؟ انہیں کیا ایک آن والا آیا سی. انہیں کہا کہ تیرا باپ مکے شریف مسلمان ہو گیا تو شفا چاہنی ہے اتنے مسلمان ہو جا. انہیں مینو کلمہ پڑھایا. میں پوچھا کس طرح ہوا؟ انہیں مینو کلمہ پڑھایا. میں کلمہ پڑھی تو میری یہ حالت ہو گئی ہے کہ چند بھی ویخ کے مینو شرماندہ ہے، ہورا بھی ویخ کے مینو شرماندی ہے. تو میں یاد ہی آؤں یشرح صدرہ للاسلام. اللہ تبارک و تعالی جنوں ہدایت دینا چاہے وہ سینہ اسلام واسطے کھول دے. جس طرح حبیب یمنی کا سینہ بھی اسلام واسطے کھول گیا، وہ بیٹی کا سینہ بھی اسلام واسطے کھول گیا. تو مطلب یہ ہے کہ جہے نو مسلم انہوں کا سینہ تے اللہ تبارک و تعالی اس وقت اسلام لئی کھول دے. تے جہے پیدائشی مسلمان ہون اللہ تبارک و تعالی انہوں دے سینے نو نور ایمان نال بھر کے پھر انہوں دی پیدائش فرما دے. تو حضرت امیر ملت رضی اللہ تبارک و تعالی رضی اللہ تعالی عنہ آپ پیدائشی مسلمان نے تے آپ دے سینے نو اللہ تعالی نے پیدائش دے وقت ہی نور دے نال بھر دیتا. بات ہے کیونکہ میں وقت تھوڑا رہ گیا، بات کو ختم کرنا 3:45 ہونے لگے ہونے. میں بات کو ختم کرنا چاہنا. یہ عرب صاحب بیٹھے نے یہاں کی خدمت بھی کرنی ہے تو بھر گئے ہو اس دوران جدو میں ختم شریف پڑھا گا یہاں کی خدمت واسطے کٹھے کر کے جو ہوئے گا بھیج دیو. تو اللہ تبارک و تعالی پیدائش کے نال ہی وہ سینے نو جہاں پیدائشی مسلمان ہوئے نور دے نال بھر دے. یہ گل میں اپنی طرفوں نہیں کہندا بلکہ قرآن دی ایک دوسری آیت ہے افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام. یعنی دعا آیتوں کا مفہوم ملاؤ. پہلی آیت میں دوبارہ ترجمہ کر دینا کہ اللہ تبارک و تعالی جنوں ہدایت دینا چاہن وہ سینہ اسلام واسطے کھول دے. دوسری جگہ دے رب تعالیٰ فرماندے نے کہ جہاں سینہ اللہ تعالیٰ اسلام واسطے کھول دے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرفوں نور عطا ہو جائے. یہ میں اپنے یعنی قرآن کی آیت افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام فہو علی نور من ربہ. اور بات جہاں سینہ اللہ تعالیٰ اسلام واسطے کھول دیں پھر اللہ کی طرفوں نور عطا ہو جائے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نو صحابہ نے پوچھا جدو یہ آیت نازل ہوئی کہ یشرح صدرہ للاسلام اللہ تعالیٰ کا سینہ اسلام واسطے کھول دے دے. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جدو سینہ وہ اسلام واسطے کھلتا ہے پھر ہوندا کی وہ کیفیت کی ہوندی وہ حالت کی ہوندی؟ فرمایا وہ ایک نور ہوندا ہے جہاں اللہ تعالیٰ وہ دل چ ڈال دے. نور یقذف اللہ تبارک و تعالی فی قلبہ. فرمایا اللہ تعالیٰ وہ نور ایک ہوندا جہاں وہ سینے چ ڈال دیتا. وہ بعد آیت نازل ہوئی افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام فہو علی نور من ربہ کہ جس کا سینہ اللہ تبارک و تعالی اسلام کے لیے کھول دیتے ہیں پھر اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے اس کو نورانیت عطا ہو جاتی ہے. شرع صدر والا نور جڑا ہے وہ اگرچہ مثال اسی نہیں دے سکتے لیکن جس نور دے نال مثال دے سکتے ہیں وہ گل کرن سے کوئی حرج نہیں کہ اگر ٹیوباں ساریاں اس وقت بجھا دیتی جان تو تسی ایک دوسرے نو نہیں دیکھ سکتے. نور والیاں ٹیوباں نے روشنی والیاں جلدیاں نے پہ اسی ایک دوسرے نو نور دی وجہ دے نال دیکھنے.
تے جدا سینہ اللہ تبارک و تعالی نور والا کر دے پھر اس نور دے نال دی نگاہ جڑی ہے اپنی نگاہ نہیں ہوندی، پھر اس نور دے نال دیکھدا۔ ایک حدیث پاک عرض کر کے گل نوں سمجھا دینا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے اتقوا عن فراست المؤمن فإنه ينظر بنور اللہ تعالی، فرمایا مومن دی سمجھ کولو ڈریا کرو، سوچ کولو، مومن دی سمجھ کولو ڈریا کرو کیونکہ وہ اللہ کے نور نال ویکھدا ہے۔ سمجھ گا میری گل؟ فاوا علی نور من ربے، جس کا سینہ اللہ اسلام کے لیے کھول دیتے ہیں اس کو اللہ کی طرف سے اس کو نورانیت عطا ہو جاتی ہے۔ تو فرمایا مومن دی سمجھ کرو، ڈریا کرو کیونکہ وہ اپنے نظر نال نگاہ نال نہیں ویکھدا اور رب دے نور نال ویکھدا۔ تو حضرت قبلہ عالم سے پیدائشی مومن نے، تو پھر ساری زندگی کام اپنے ایمان والے کیتے نے، کام اسلام والے کیتے نے، کہ انہوں جو سینے دے اندر اللہ تبارک و تعالی نے جڑا نور بھریا دا سی، یا ہن بھی ہوئے نہیں کہ ختم ہو گیا، ہن بھی موجود ہے اسی طرح۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا خون جڑا وے وہ وفات دے نال جسم چوں ختم تے نہیں ہو جاتا، اسی طرح ہی نورانیت ہے۔ حضرت امیر ملت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی زندگی دے نال جڑا دیکھتے سن وہ اللہ دے نور دے نال دیکھتے۔ میرا یہ مطلب ہے جدوں دی سمجھ جیڑی ہے مومن دی او دے وچ اللہ دی نورانیت آ جاندی ہے، تے جدے وچ خون ہی نور والا ہوئے، فراست جیڑی ہے وہ سمجھ نال تعلق رکھتی ہے، سوچ نال تعلق رکھتی ہے، تے جدے وچ خون ہی نور والا ہوئے تو وہ دی نگاہ بھی نور والی، وہ ذہن بھی نور والا، وہ دل بھی نور والا۔ پچھلے سال گرمیاں دے وچ، اس سال نہیں پچھلے سال گرمیاں دے وچ ضلع ادارے دے وچوں 3-4 آدمی آ گئے، وہ کہنے لگے کہ اسی علی پور ہی پہلی دفعہ آئے ہیں، علی پور شریف پہلی دفعہ آئے ہیں۔ تو میرا یہ مطلب ہے جہاں بندہ علی پور آیا ہی نہیں انہیں گل کتنے سنانی تھی۔ وہ مینوں وہ کہنے لگے کہ جب حضرت قبلہ عالم ساڈے علاقے چ یاغستان دے علاقے چ انہوں کہتے ہیں وہ دریا ہوں جا سندھ ہے وہ جدو پار کریے ہوں تو ڈیم بن گیا نا، تو جدو پار کریے تو ادھر جڑا علاقہ ہے وہ یاغستان کا علاقہ کہتے سن۔ انہوں نے کہا کہ جدو حضرت قبلہ عالم پہلی دفعہ ساڈے علاقے چ گئے نے نا تے آپ کشتی وچ بیٹھ کے تے دریا تو پار گئے۔ اثر دی نماز دا وقت سی، جدو اثر دی نماز دا وقت سی تے اندر جماعت ہوندی سی پئی، اندر آپ نے بجائے جماعت دے وچ شامل ہون دے باہر سین دے مسلح وچھایا۔ قادر نو کیا مشاہ مسلح میں اسی باہر پڑھ لینی، باہر سین دے وچ مسلح تے نماز شروع کرا دی، خود امامت کی۔ ہن اسی وقت دے وچ جدو اندر جماعت ہوندی ہوے تے ایک امام آ کے یا ایک آدمی آ کے الگ جماعت کران لگ پے، وہ سوال تے قدرتی طور سے ہوندا بھر کے آپ نے جماعت شروع کرا دی، نماز پڑھا دی۔ وہ امام جڑا سی وہ دل دے اندر حسد پیدا ہو گیا کہ لوگ جن نمازی سن وہ قبلہ عالم کے پیچھے نماز پڑھن لگ بھر کے وہ بعد جب آپ رہے پھر ہوتا رہا اسی طرح ہی۔ تو پہلی نماز تھی
سارے لوگ وہ پیچھے جان کی بجائے حضرت کے پیچھے نماز پڑھی. وہ کہنے لگا جی یہ چنگے پیر نے کہ پہلے دن ہی انہوں نے اختلاف کرنا شروع کر دیتا یا تفریق پیدا کرنی شروع کر دیتی. ایک نو آخ، دو نو آخ، چو نو آخ، پنجا نو آخ. یہ کتنے لکھا رہا جی ایک وقت دو نماز پڑھاؤ؟ پنجابی چاہتے ہیں جن منہ اونیاں گلا. ایک شاعر نے لکھا ہے دل کے افسانے نگاہوں کی زبان تک پہنچے، بات چل نکلی ہے اب جانے کہاں تک پہنچے. مطلب گل جب چل پے پھر ایک جگہ سے نہیں نہ رہی، پھر دور تک پہنچ جاتی. وہ جب چل پی گل ایک دی زبان سے، دوسرے دی زبان سے، تیسرے دی زبان سے، کسی نے حضرت نو بھی دس دیتا کہ جناب اتنے تے ایس قسم کی گفتگو شروع ہوئی دی ہے. جب متعدد بندیاں نے اس آدمی کی زبان کی میں گل جی دسنا پیا کہ متعدد بندیاں نے سوا علی نور من رب، یعنی وہ سمجھ جہی ہے وہ بھی اللہ کے نور کے نال وہ نظر ہو جاتی ہے. تو جب خون ہی نور والا ہوئے جب متعدد بندیاں نے آپ یہی کہنا شروع کر دیتا، یہی گل دسنا شروع کر دیتا، 2 دن گزرے، 4 دن گزرے، اخیر آپ نے فرمایا کہ بات یہ میں نہ اسے مناظرے واسطے آیا، نہ میں تفریق پیدا کرنا آیا، نہ میرا کسی نال اختلاف ہو، لیکن جے مینوں مجبور کر دیو کہ اس امام نو پوچھو جا کے کہ تیرے پیچھے نماز میں کس طرح پڑھدا، تو تے بے وضو نماز پڑھاتا تھا پیا. فإنه ينظر بنور اللہ تعالی، وہ اللہ کے نور نال رب فرمانا جس کا سینہ اللہ اسلام کے لیے کھول دے وہ اللہ کی طرف سے اس کو نور ناریت عطا ہو جاتی. آپ نے فرمایا تو نماز ہی بے وضو پڑھاتا رہا پیا کہ میں تیرے پیچھے کس طرح امامت واسطے کھلو کے اپنی نماز خراب کر دیتا. ہوں وہ کسی تصور چ نہیں تھی کہ مینو کوئی بندہ یہ آکے گا کہ تو بے وضو نماز پڑھا تھا. وہ جب سن لیا لوگوں نے بلا جھجک جا کے آخر تیرے پیچھے نماز کس طرح پڑھ دے، تو بے وضو نماز پڑھا تھا پیا. تو پتا کی چلیا کہ بے وضو بھی اس طرح کا سی کہ وہ غسل فرض سی، غسل فرض کی حالت سے آ کے جب مسلے سے کھلو گیا. یعنی اذان ہوئی نا، اذان ہوئی تو بندے پٹھان اج بھی کالے ہوندے نے، 2 آئے 3 آئے انہیں اجے نہانا سی، اور نہان کا وقت انہوں نے جلدی مولوی صاحب نماز کا وقت گیا، نماز کا وقت ہو گیا، نماز کا وقت ہو گیا. وہ جس حالت سے آئی اسی حالت سے مسلے سے کھلو گیا. انہوں کی پتا سی میری اس حالت کا کہ وہ اللہ کے نور نال ویختے ہیں پہ، میری اس حالت کا بھی انہوں پتا چل جانا. وہ جدو انہوں دسیا نا جا کے وہ دماغ دے اتنے یا ذہن دے اتنے ایسا اثر اس گل کا پیدا ہویا کہ وہ پاگل ہو گیا اور ساری عمر پاگل رہا اسی حالت دے وچ بنیا. کوئی آدمی اس شان نو پہنچ سکتا ہی نہیں، کوئی آدمی اس شان نو سبحان اللہ جو حضرت امیر ملت رضی اللہ تعالی عنہ نو اللہ تبارک و تعالی نے عطا فرمائی تھی. اللہ تبارک و تعالی حضرت مدارج نو بلند فرمان. بات تمہیں پتہ ہی اس گل ہے، گفتگو تو لمبی ہے، شروع کری دی ہے کہ بہت زیادہ مسائل بیان کریں گے، لیکن گل جب چلتی ہے تو اینی مختصر ہو جاتی ہے کہ وقت ختم ہو جاتا ہے کہ اسی سارے تشنا رہ جانے ہاں، سناؤ والے بھی تشنا تے سنن والے بھی تشنا. شیخ سادی نے میں بڑی باری تمہیں سنایا پھر سنا دینا. شیخ سادی فرمانے نے نہ حسن شکایت دارت نہ سادی راہ سخن پایا.
فرمانے نہ اس کے حسن کی انتہا ہے نہ شادی کی باتوں کی انتہا ہے. بے میرد تشنا مستسقیو دریا ہم چنا باقی. فرمانے نے کسی نو پیاس دا مرض ہو جانا تو دریا تو پانی پیندا 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 وہ مر جاتا، دریا اسی طرح ہی چلتا رہتا. تو اسی حضرت دے صفات بیان کردے کردے اپنی زندگیاں ختم کر لیں گے، لیکن حضرت دے صفات ہمیشہ ہمیشہ قائم ہوتا ہے. اللہ تبارک و تعالی حضرت دے فیض تو فیض یاب ہون دی 4 بج گئے نا، فیض تو فیض یاب ہون دی سانو توفیق عطا فرمان. 4 بج گئے نے، ہوں میں ان الفاظ کے اتنے ختم کرنا. اللہ تبارک و تعالی اس محفل نو عرص پاک نو ساڈے سارے کی طرفوں قبول و منظور فرمان. اللہ سانو زندگی دے پھر تہاڈی خدمت دے حاضر ہوئیے، پھر حضرت دا ذکر کریے، پھر حضرت دی گفتگو کریے. اللہ تبارک و تعالی اس گفتگو نو ساڈی نجات دا ذریعہ بنا دے، جیڑی ہمیشہ تو ساڈے بزرگ بھی کہتے رہے، انہوں کو بھی میں سنتا رہا. میں بھی تہاڈی خدمت دے 4 سال عرض کر دینا کہ میں سمجھنا وا، میں جاننا وا کہ اسی تہاڈی کوئی خدمت نہیں کر سکتے، مگر وہ باوجود تہاڈا احسان ہے کہ تسی تشریف لے ہو. اللہ تبارک و تعالی تہاڈی حاضری نو قبول فرمان. میں ایک باری بیان کیتا سی اور جاننا اس گل نو کہ تسی صرف حضرت قبلہ عالم دی حاضری واسطے ہوندے ہو، وہ دی تفعیل سانو بھی تہاڈی زیارت نصیب ہو جاندی ہے، تہاڈی ملاقات ہو جاندی ہے. اللہ تبارک و تعالی تانوں سارے نو ہمیشہ ہمیشہ علی پور شریف آن دی توفیق عطا فرمان. ساڈے کولوں جہڑیاں کوتاہیاں کمیاں رہ جاندیاں نے وہ اللہ تبارک و تعالی ساڈیاں معاف فرمان. تسی انہاں تو درگزر فرماؤ. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. ہوں میں ختم شریف پڑھنا کہ اس دوران عرب صاحب دے واسطے تسی جو کوئی خدمت کرنی ہے جتھے جتھے آؤ ایک دوسرے نے دے دیو تاکہ عرب صاحب دی خدمت ہو جائے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لکم دینکم ولی دین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عرب صاحب اٹھ کے کھڑے ہو جاؤ نا، رومال بچھا دو، میں ڈال لو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. ایاک نعبد و ایاک نستعین. اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اگوار جو سی بیٹھ جاؤ. الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناہم ینفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون. وإلہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم. ان رحمت اللہ قریب من المحسنین
دعواہم فیہا سبحانک اللہم وتحیتہم فیہا سلام وآخر دعواہم ان الحمد للہ رب العالمین وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین ما کان محمد ابا احد من رجالکم، ادھر پہنچا دو نا پیچھے ہونا، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آل سیدنا ومولانا محمد واصحاب سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. اٹھ کے سلام کے 2-3 شعر پڑھ لو. مصطفیٰ جان رحم مصطفیٰ جان رحمت بلا کو سلام شمع ہدایت پہلا سلام شمع بز میں جی سہانی چمکا طیبہ کا چاند اس دل افروز ساتھ دلا ہوں سلام شان شاہ جماعت دلا ہوں سلام شاہ ولایت جس نے دیکھا تمہیں دیکھتا رہ گیا جس نے دیکھا دلا ہوں سلام شان شاہ سلام شان شاہ جماعت دلا ہوں سلام شاہ ولایت اور جس نے دیکھا تو خالد یہ کہتا گیا جلوائے شان قدرت لا ہوں سلام شان شاہ جماعت پہلا ہوں سلام شاہ ولایت الہ العالمین. جو کلام پاک پڑھا گیا ہے اس کا اجر و ثواب، جو ذکر پاک کیا گیا اس کا اجر و ثواب، اپنی جو تبرک تقسیم کیا جائے گا اس کا اجر و ثواب اپنی بارگاہ اقدس میں قبول و منظور فرما کے نبی اکرم نور مجسم رحمت للعالمین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی خدمت میں پیش کر کے جملہ انبیاء کرام، جملہ صحابہ کرام، جملہ اولیاء کرام، جملہ مومنین، جملہ مومنات، خصوصاً حضرت جملہ عالم امیر ملت حافظ پیر سید جماعت علی شاہ صاحب محدث علی پوری اور وہ آپ کے والدین اور آپ کی جملہ اولاد پاک، آپ کے جملہ معتقدین، جملہ متوسلین کی ارواح مبارکہ کو پہنچائے. الہ العالمین اس محفل پاک سے ہم سب کی حاضری قبول و منظور فرمائے. اس محفل پاک کو ہم سب کی طرف سے قبول و منظور فرمائے. اس محفل پاک کا صدقہ کر کے ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے. الہ العالمین اس محفل پاک کا صدقہ کر کے ہم سب کو نیکی کی توفیق عطا فرمائے. الہ العالمین ہم کو شفا عطا فرمائے.
ہمارے چوری غلام عباس صاحب ان کی طبیعت ٹھیک نہیں رہتی، اللہ تعالیٰ ان کو شفا عطا فرمائے، صحت و تندرستی عطا فرمائے، لمبی زندگی عطا فرمائے۔ اور ان صاحب ہیں، ان کے بھائی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو خیر و عافیت، صحت و سلامتی کے ساتھ تندرستی عطا فرمائے، ہر دکھ تکلیف سے ان کے خاندان کو اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے۔ الہ العالمین محترمہ آپا جی صاحبہ کو اور قبلہ عالم کے خاندان کے تمام عطا فرمائے۔ ظفر شاہ صاحب کو اللہ تبارک و تعالیٰ بہت سے بیٹے زندگی والے عطا فرمائے جو نیک ہوں، عالم ہوں، حافظ ہوں۔ الہ العالمین تمام آدمین کی حاجتوں کو پورا فرمائے، سب کی مشکلات کو آسان فرمائے، پریشانیوں کو دور فرمائے، بیماروں کو شفا عطا فرمائے، قرض داروں کو قرض سے خلاصی عطا فرمائے۔ جو کلام پاک، جتنی قرآن پاک، جتنی صورتیں، جو کچھ الہ العالمین میرے ملت کیا گیا اس کا ثواب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ کر کے حضرت میرے ملت کی ذات پاک، آپ کا جملہ خاندان، آپ کے جملہ معتقدین، جملہ متوسلین کے بعد بارگاہ کو پہنچا۔ اللہم اختار لنا بالخیر واختم لنا بالخیر واجعل عواقب الامور کلها بالخیر۔ اللہم ارزقنا حبک وحب نبیک الکریم۔ اللہم ارزقنا زیارت روضۃ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ دیا جن کے صدقے میں سب کچھ الہی، تیرا فضل ان پر سدا مانگتے ہیں، قیامت تلک ان کا ہو بول والا، صبح و مساء یہ دعا مانگتے ہیں۔ صلی اللہ تعالی علی رسولہ وخیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔